نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وازواجہ واہل بیتہ واصحابہ وبارک وسلم۔ انتہائی واجب الاحترام میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں، بھائیوں، تمام اہل قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کے ساتھ نورید فاطمہ حسب وعدہ، آپ سے جو ذکر کربلا کے نام سے ایک سیریز کا ہم اہتمام کر رہے ہیں، اس سلسلے میں آج میں اپنی دائرہ بطول کی اپنی بہنوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں۔ آج جیسا کہ میں نے مینشن کیا تھا کہ آج ہمارا موضوع سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت سے متعلق آج ہم گفتگو کریں گے۔ یہ شخصیت اتنی بڑی شخصیت ہے، ان کے کارہائے نمایاں اس قدر زیادہ ہیں، ان کی فضائل و مناقب اتنے زیادہ ہیں کہ جن کے بارے میں سیدنا جبریل امین علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ عمر کے فضائل بیان کرنے کے لیے عمر نوح چاہیے۔ تو یہ تو ممکن ہو ہی نہیں سکتا کہ اس 1 گھنٹے کی نشست کے اندر ہم ان کی شخصیت کے تمام پہلوؤں کا یا کسی ایک بھی پہلو کا مکمل طور پر احاطہ کریں، مگر کچھ چیزوں کو حصول برکت کے لیے اور کچھ چیزوں کو اس امت کی اور اپنی رشد و ہدایت کے سامان کے لیے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نجم ہدایت ہیں، تو ان سے نور اخذ کر کے اپنی زندگیوں کے اندر وہ جو فکر فاروقی ہے آج اس کو شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی خوبصورت سلام کے اشعار جو مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو وزیر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، سلام کے ان اشعار سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گی۔ کہتے ہیں کہ ترجمان نبی ہم زبان نبی، ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام، اور فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام، وہ عمر وہ حبیب شہ بحر و بر، وہ عمر وہ حبیب شہ بحر و بر، وہ عمر خاصہ ہاشمی تاجور، وہ عمر کھل گئے جس پہ رحمت کے در، وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدا سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ یقیناً یہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں میں نے آپ کے سامنے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 3 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ آج قدرت نے حسن انتظام کے ذریعے مواج شریف کے اوپر لکھی ہوئی اس آیہ کریمہ کو پوری امت مسلمہ کے لیے، پوری انسانیت کے لیے منبع نور و ہدایت اور دعوت فکر و نظر کے طور پر کندہ کروا دیا ہے۔ یہ آیہ کریمہ مواج شریف کے اوپر لکھی گئی ہے جہاں نیچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزار پر انوار ہے، اور آپ کے مزار پاک کے بالکل برابر میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بالکل برابر میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پاک ہے۔ اگر آپ کو کبھی اس جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر کا احاطہ ہے اور جو اندر کے تینوں مزارات ہیں، ان کی ترتیب کسی تصویر میں یا فزیکلی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیکھنے کی سعادت نصیب کی ہو، تو آپ کو
اندازہ ہوگا کہ جو یاران مزار ہیں وہ کس طرح سے اس دنیا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمیشہ ساتھ ساتھ رہے. حضر ہو، سفر ہو، جنگ ہو، امن ہو، کہیں کوئی معاملہ ہو، آپ کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدم قدم پر بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلتے ہوئے آپ کے معاون اور آپ کے مددگار کے طور پر آپ کی نصرت و اعانت کرتے ہوئے اور آپ کے لائے ہوئے پیغام کو اور اس نظام کو پھیلاتے اور نافذ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. یہی وجہ ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں جب مزار پر انوار کے اندر ان دونوں ہستیوں کو ساتھ دیکھتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے کہ یہ دنیا میں بھی کس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل ساتھ رہتے تھے. اور فرماتے ہیں کہ اتنی دفعہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا و ابو بکر عمر، انا و ابو بکر عمر، کہ میں سوچتا تھا کہ دنیا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے ساتھ رکھا اور اس دنیا سے ظاہراً پردہ فرمانے کے بعد بھی اپنے مزار پر انوار کے اندر ان کو اپنے ساتھ سلایا ہوا ہے. تو یاران مزار کے اوپر کروڑوں سلام، کروڑوں درود ان ہستیوں کے اوپر جو شہید ہیں، جو زندہ ہیں. اور قرآن کی نص سے شہید جو ہے نہ صرف زندہ ہیں بلکہ قرآن کیا کہتا ہے کہ ان کو مردہ مت کہو، یہ زندہ ہیں اور یہ اسی طرح سے رزق پاتے ہیں جس طرح اس دنیا کے اندر تم لوگ اپنا اپنا رزق پاتے ہو، مگر قرآن کہتا ہے کہ تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 169 169 قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں ہرگز مردہ خیال بھی نہ کرنا. یہ نہیں کہا کہ وہ مردہ نہیں ہے بلکہ خیال تک کو اس بارگاہ میں بے ادبی اور گستاخی سے متعلق روک دیا گیا کہ تم انہیں مردہ خیال بھی مت کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے حضور زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے. یہ جو زندگی ہے شہید کی، یہ جو شہید ہم کہتے ہیں شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، اور لہو جو ہے شہید کا وہ قوم کی زکوٰۃ ہے. تو جو قرآن پاک میں سورہ النساء کے اندر نبیین، شہداء، صالحین اور جو انبیاء کے بعد ان تینوں طبقوں کو گنا گیا کہ صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد صالحین کے درجے میں بھی ان کو اللہ تعالیٰ کے لائے ہوئے نظام قرآن و حدیث اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہم تول میں پورا پاتے ہیں. شہداء میں بھی ان کا درجہ وراء الورا، اور پھر جو آپ دیکھ لیے صدیقین کے اندر بھی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صداقت کو، عدالت کو، شجاعت کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبوت کے حقوق ہیں، تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نصرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اعانت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اطاعت اور اتباع کا حق ادا کر دیا. تبھی قرآن کریم کے اندر جو میں نے آیہ کریمہ سورۃ الحجرات کی آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ نے ٹائٹل کے طور پر، میں اپنے ایمان کی آنکھ سے جب دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ مواجع شریف کے اوپر لکھی ہوئی یہ آیہ کریمہ ہمیں واضح طور پر کھول کھول کر علل اعلان یہ بات بتا رہی ہے. قرآن میں جو اللہ کہتے ہیں کہ بے شک جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، یہ میں سورۃ الحجرات آیت نمبر 3 کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ بے شک جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ادب اور نیاز کے باعث اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کے لیے چن کر خاص کر لیا ہے. انہی کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے. اور میں سمجھتی ہوں انہی دو ہستیوں کو جو یاران مزار ہیں، ان کو دیکھ کر علامہ اقبال حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب. عقل سے مراد سیدنا
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عشق سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو وہ جو ساتھ ہیں، اس دنیا میں بھی رہے، اب بھی ساتھ ہیں، اور جب حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحت اس دنیا کے اوپر اللہ تعالیٰ جب سور پھونکا جائے گا، قیامت برپا ہوگی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے اس زمین پر روئے مبارک میں اپنے مزار سے باہر نکلوں گا، میں اٹھوں گا، پھر میرے ساتھ میرے دونوں مصاحب، دونوں مشائخ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ہم جنت البقیع کی طرف جائیں گے۔ اور یہاں مجھے یاد آتا ہے کہ بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ کیا ہے، آپ کی سیرت کیا تھی۔ آپ مدینہ منورہ سے باہر جاتے تو لاسٹ میٹنگ جو تھی، آخری جو ملاقات تھی، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے فرماتے، اور جب کسی مہم سے واپس آتے تو مسجد نبوی کے اندر آپ 2 نفل ادا کرنے کے بعد سب سے پہلے جس ہستی کی ملاقات کو شدت بےتابی کے ساتھ تشریف لے جاتے، وہ آپ کی جان کا ٹکڑا، وہ آپ کے جگر کا ٹکڑا، وہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، وہ آپ کی نور نظر، آپ کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام قیامت بپا ہونے کے بعد بھی اسی عمل کو دوبارہ دہرائیں گے، اپنی اسی سنت، اسی روش کو برقرار رکھتے ہوئے سیدات النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے جنت البقیع کی طرف تشریف لے کر جائیں گے۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ زمین پر میرے 2 وزیر ہیں، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میرے 2 وزیر آسمانوں پر ہیں، سیدنا جبریل امین علیہ السلام اور سیدنا میکائیل علیہ السلام۔ تو آج چونکہ محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے، چاند نظر آ چکا ہے پاکستان کے اندر میری اطلاعات کے مطابق، تو اللہ تعالیٰ اس نئے سال کے اندر ہمیں امن کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ داخل فرمائے، اس میں ہمارا ایمان سلامت رہے، ہماری جان، ہمارے مال، ہماری اولاد، اللہ ان سب چیزوں کی حفاظت کرے عافیت اور برکت کے ساتھ۔ میری بہت سی دعائیں امت مسلمہ کے لیے۔ آج کے دن کو مخصوص کیا جاتا ہے شہادت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، مگر مورخین 2 رائے کے اوپر متفق ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ 26 ذو الحج کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت کنسیڈر کیا جاتا ہے، مگر جمہور علماء اور جو ہمارے مورخین ہیں ان کا اتفاق اہل سنت کے مطابق یہ ہے کہ 1 محرم الحرام کو آپ کو جس بدبخت ابو لولو فیروز نے مسجد کے اندر سب سے پہلی اس روئے زمین پر عالم اسلام کی جس دہشت گردی کا ارتکاب کیا تھا، وہ جو مجوسی تھا، وہ جو آگ کی پوجا کرنے والا تھا، جو بصرہ شہر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آباد کیا تھا، وہاں سے آ کر اس بدبخت نے، اس ملعون نے آپ کو مسجد کے اندر حالت نماز کے اندر جو ہے وہ آپ کے اوپر خنجر سے وار کیا، اور پھر چند دن کی علالت کے بعد آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اور اس جو شہادت ہے اس کی اطلاع تورات کے اندر بھی دے دی گئی تھی، اس کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر دے دی گئی تھی۔ تو پھر یہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ دونوں شیخین جو ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں زمینی وزیر جو ہیں، ان کی شان، ان کا رتبہ، ان کی صفات اور ان کے بارے میں انڈیکیشنز کتب سماویہ کے اندر، جو قدیم کتب تھیں، تورات، زبور، انجیل، ان کے اندر بھی درج تھی، اور ان کے اندر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کے جو دور خلافت تھا، جو دور حکومت تھا، جو ریفارمز انہوں نے کی، جس زمین کو انہوں نے اللہ کے مصطفی نظام کے ساتھ آباد کیا، ایکسپینشن کی، ایکسٹینشن کی، اس کے بارے میں تورات کے اندر بھی درج تھا۔ یہ ایک وہ عادل حکمران کے طور پر تورات کے اندر بھی ان کا نام، ان کی صفات لکھ دی گئی تھیں، جن کو بعد میں احادیث کے اندر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ تو آج ہم اس جھگڑے میں پڑے بغیر، کیونکہ مجھے بہت سے لوگوں کے بارے میں سوشل میڈیا کے اوپر یہ کنٹروورسی نظر آئی، تو میں ایک ریکویسٹ اپنے تمام سننے والوں سے، خاص طور پر اپنے علماء سے یہ کروں گی کہ آپ اس جھگڑے میں اگر نہ پڑیں
اور ان چیزوں کو اگر سیکنڈری رکھیں کہ وہ یکم محرم الحرام کو ان کی شہادت ہے یا 26 کو ہے یا 28 کو ہے, ان کی عمر کتنی تھی, یہ سنین کا جو جھگڑا ہے, اگر اس کو ایک سائڈ پر رکھ کر اگر ہم ان کی تعلیمات کی بات کریں, ان کی سیرت کی بات کریں, ان کے کردار کی بات کریں, امت کو جوڑنے کی بات کریں اور اس نظام زندگی کو دوبارہ نافذ کرنے کی بات کریں جو دور فاروقی کے اندر تھا, تو وہ بدر جہاں بہتر ہے. میری ریکویسٹ ہے آپ سب سے, اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آج موضوع اتنا بڑا ہے کہ میں اس کا جو ہے سمجھتی ہوں کہ ایک نشست کے اندر حق ادا نہیں ہو سکتا. تو ہمیں اپنی پوری زندگی کے اندر بار بار جس ذکر کو کرنے کی ضرورت ہے, اس ذکر کے ساتھ آپ دیکھیے ذکر قرآن, قرآن کی تعلیمات, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر, حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت, اور جو تیسری چیز ہے وہ کیا ہے, آثار صحابہ, ذکر صحابہ. کیونکہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے تم ہدایت کی راہ کو پالو گے. تو آج جب ہم ہجری کیلنڈر کی بات کرتے ہیں, جب ہم ریفارمز کی بات کرتے ہیں, تو ان ریفارمز کو مجھے اور آپ کو اگر سمجھنا ہے تو ایک نظر کے اندر ایک نظر اس فہرست کو دیکھ لیجئے. اور میں بہت شارٹ لسٹ کر کے بتا رہی ہوں کہ آج ہم کس ہستی کے ذکر میں بیٹھے ہیں جن کے ذکر کو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا. تو گویا یہ ذکر سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور جیسے میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی اس آیہ کریمہ کا ترجمہ رکھا, سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 3, تو گویا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذکر قرآن کی نص سے بھی عبادت ہے, اور یہ وہ اہل اللہ ہیں جو اللہ کے محبوب بندے ہیں. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار مزار بھی ہیں اور وہ مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں. آپ کے جو اسلام لانے کا واقعہ ہے وہ اتنا ایمان افروز ہے. میں ہمیشہ کہا کرتی ہوں کہ عورت کمزور نہیں ہے, عورت بہت طاقتور ہے. اور جب میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت, آپ کے رعب, آپ کے دبدبے, آپ کی جرت, آپ کی استقامت اور آپ کی دین کے لیے جو حمیت اور غیرت تھی, جب میں اس کو پڑھتی ہوں, آپ کی جو ناموس رسالت اور ختم نبوت کے اوپر پہرے داری کا جو ایک غیرت کا جذبہ تھا, جب میں اس کو پڑھتی ہوں, جب میں عرب کے حالات کو پڑھتی ہوں, تو عربوں نے لکھا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طویل الجثہ تھے. وہ اتنی باروب شخصیت تھے کہ وہ جس طرف سے آتے دیکھنے والے کے اوپر ان کی شخصیت کا روب طاری ہو جاتا. تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبول اسلام کا ان کا پورا واقعہ جب میں نے پڑھا, میں اس کو شارٹ کر رہی ہوں, تو اس کے اندر آپ دیکھیے کہ آپ نعوذ باللہ ارادہ کیا لے کر جا رہے ہیں کہ آج جس شخص نے مکہ کے اندر نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا ہے, آخری نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے, آج نعوذ باللہ میری تلوار ہوگی اور اس کا انجام ہوگا. یہ کہتے ہوئے للکارتے ہوئے گلیوں سے گزر رہے ہیں اور لوگ تھر تھر کانپ رہے ہیں کہ آج پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے. اتنے میں ایک شخص سامنے سے ملتا ہے اور کہتا ہے, عمر بڑے غصے اور جلال میں ہو, ارادہ تو تمہارا جان لیا, بھانپ لیا, مگر تم پہلے جا کر اپنے گھر کی خبر تو لو. تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی نے تو اسی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا, وہ تو ایمان لے آئے, وہ تو مسلمان ہو گئے. آپ وہیں سے مڑتے ہیں اور وہ قدم جو دار ارقم کی طرف اٹھ رہے تھے, جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نعوذ باللہ آپ کو ختم کرنے کے لیے اٹھ رہے تھے, وہ قدم مبارک قدم بن کر اپنی بہن کی طرف چل پڑے. جب ان کے گھر کے اندر آپ گئے تو باہر دروازے سے ہی ابھی آپ گزرے تھے, آپ ابھی اندر داخل ہو رہے تھے کہ سورہ طٰہٰ کی آیات کی تلاوت کی آواز آپ کی کانوں میں پڑی. جب اندر آئے تو بہن نے اپنے بھائی کے غضب کے ڈر سے وہ اوراق چھپا لیے, اور اس وقت میں آپ کے جو بہنوئی ہیں وہ بھی خاموش ہو گئے, آپ بھی خاموش ہو گئے. اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جلال کے ساتھ اپنی بہن سے پوچھا, یہ کیا پڑھ رہی ہو تم, اس بہن کی استقامت, اس کی جرت, اس کے حوصلے اور دین کی خاطر جو اس کی کمٹمنٹ تھی, جو ایک ڈیووشن تھی, اس کے اوپر میں ہمیشہ رشک کرتی ہوں. اور میں ہمیشہ خواتین سے کہتی ہوں کہ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرت اور ان کی استقامت آج کی بہن
کے اندر اگر پیدا ہو جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ ان کا بھائی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام نہ بن جائے، اس کو وہاں سے خراج نہ ملے، اس کو وہاں سے فیض نہ ملے۔ لیکن بہنیں اگر اپنے اندر وہ کردار پیدا کریں تب نہ، تو بہن جب اپنے بھائی کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئی تو وہ بھائی جو کہ غضب کے ساتھ وہ اپنی بہن کو تھپڑ مارتا ہے، اور تھپڑ کس نے مارا ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جن کی جرت اور جن کے زور بازو سے بڑے بڑے عرب کے پہلوان ڈرتے تھے، وہ بڑے بڑے جو جگرے والے لوگ تھے وہ کانپتے تھے، مگر قربان جائیے اس بہن پر۔ اس نے کہا عمر تو میرا جو کچھ مرضی بگاڑ لے، مگر میں نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے میں اس کے لائے ہوئے توحید کے پیغام سے کبھی روگردانی نہیں کروں گی۔ میں نے گواہی دی ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں کبھی تو میری جان بھی لے لے، تو میرے ٹکڑے بھی کر دے، مگر میں اس کلمے سے منحرف نہیں ہو سکتی۔ یہ کہنا تھا، یہ ایمان کی قوت، یہ جذبہ اور یہ للکار جو سیدہ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دوست جس کو وہ فرماتے تھے کہ میں نے روئے زمین پر عمر سے زیادہ کسی شخص کو اس روئے زمین پر اعلیٰ مرتبے والا نہیں پایا، تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا دل نرم ہو گیا، دل بدل گیا، دل کے اندر انقلاب آ گیا۔ وہ جب کچھ دیر پہلے بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں زر رسانی کے لیے جانے والے تھے، جب دل نرم ہوا تو آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے۔ کہنے لگے میری بہن لاؤ وہ مجھے سناؤ، وہ کلام تم کیا پڑھ رہی ہو؟ فرمایا بھائی جاؤ پہلے پاک ہو کر آؤ، وضو کر کے آؤ۔ وضو کرایا، پھر قرآن پاک کی وہ آیات سنائیں، اور وہی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جاتے ہیں، اور جا کر جب کلمہ پڑھتے ہیں تو وہ دن تھا جب مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے مقدر میں لکھ کے اسلام کو مضبوط کر دیا۔ اور میں جب تاریخ الخلفاء کی اس روایت کو پڑھتی ہوں تو میرا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور آپ بھی اپنا ایمان تازہ کیجئے، کیونکہ آج کے دن تک اکثر و بیشتر میں نے یہی سنا تھا کہ یہ روایت عموماً ہمارے مجالس کے اندر، ہمارے محافل میں خطبہ اور ہمارے جو اسکالرس اس کو بیان کرتے ہیں، نو ڈاؤٹ کہ وہ بھی روایت کریمہ متفق علیہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو لوگوں کے لیے دعا مانگی، عمر بن حشام جس کو ابو جہل کہتے ہیں، اور دوسرا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اللہ ان میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو مضبوط فرما۔ مگر یہاں پر تاریخ الخلفاء آپ کے سامنے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کا حوالہ نقل کر رہی ہوں، اور روایت لائے ہیں یہ امام ترمذی کی، اور فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نقل کیا ہے کہ یہ دعا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ عمر بن خطاب یا ابو جہل میں سے کسی کو مسلمان بنا کر اسلام کو عزت اور سربلندی عطا فرما۔ مگر وہ کہتے ہیں کہ دوسری روایت عموماً بیان نہیں کی جاتی، جس کے اوپر میرا ایمان ہے کہ یقیناً یہ روایت ہی زیادہ مصدقہ ہوگی۔ وہ کیا کہ طبرانی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حاکم نے حضرت ابن عباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا صرف سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمائی کہ اے اللہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اسلام کو سربلندی اور غلبہ عطا فرما۔ تو پھر دیکھ لیجئے، میں تو یہ مانتی ہوں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو رضا چاہتا تھا وہ اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، اور مردوں کے اندر ابھی تک 39 لوگ 39 صحابہ کرام مسلمان ہوئے تھے۔ 40 کا عدد اللہ کو اور اللہ کے پیاروں کو بہت مرغوب ہے۔
40 کا عدد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو طور کے اوپر 40 رات اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا۔ 40 کا عدد دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت، اظہار نبوت 40 سال کی عمر انور کے اندر فرمایا، اور جہاں 40 ہوں وہاں اللہ کا ایک ولی ہوتا ہے۔ جب بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا جائے مصلی، جائے نماز جہاں وہ عبادت کرتا ہے 40 دن تک روتا ہے، آسمان کے دروازے 40 دن تک اس کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ یہ 40 کا عدد کوئی عام بات نہیں ہے، یہ یوں کہہ لیجئے حادثاتی طور پر نہیں تھا، قدرت کا حسن انتظام تھا کہ 40واں مرد وہ ہوگا جو مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو امیر المومنین ہوں گے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک رشتے سے خسر ہوں گے۔ آپ کی بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں، جو ام المومنین ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی رونق بنیں گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر، آپ کی نور نظر سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی بیٹی سیدنا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمائیں گے۔ بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اس خانوادے سے کیسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رشتہ داریاں استوار ہوئیں، انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ مگر یہ دیکھ لیجئے کہ یہ مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، 40ویں مرد تھے جن کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمان جو ڈر ڈر کر، جو چھپ چھپ کر نمازیں پڑھ رہے تھے، جو صحبتیں برداشت کر رہے تھے، جو اپنے اسلام کو خفیہ اور پوشیدہ رکھے ہوئے تھے، مظالم کفار و مشرکین مکہ کے ڈر سے، جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان اسلام فرمایا تو آپ تمام مسلمانوں نے نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اور آپ نے فرمایا نکلو اور آج ہم بیت اللہ شریف کے اندر نماز ادا کریں گے، اور پھر قربان جائیے اس قافلے کے اوپر، اس نوری قافلے کے اوپر کہ جس کے سالار سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کے ساتھ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء، آپ کے محبوب چچا جو آپ کے رضاعت میں بھی شریک تھے، وہ ہیں، اور دوسری طرف سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام جید صحابہ کرام اس سارے قافلے پر قربان جائیں کہ جس رعب کے ساتھ، جس تمکنت کے ساتھ، جس جرت اور استقامت کے ساتھ، اور جس دیدہ دلیری اور جواں مردی کے ساتھ یہ لوگ پھر خانہ کعبہ میں گئے، انہوں نے اذان کہی، اقامت کہی، اور پھر باجماعت نماز ادا کی۔ کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علل اعلان سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، ان کی حیات میں، ان کے سامنے ایذا پہنچا سکے۔ تو یہ وہ ہستی ہیں جن کے ذریعے سے اسلام کو مضبوط کیا گیا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ آپ کے قبول اسلام کے بعد جتنے بھی مکہ کے 13 سال ہیں، آپ نے جب اسلام قبول کیا تو اس کے بعد کا جو عرصہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمیشہ سائے کی طرح یہ آپ کے ساتھ رہے، اور ہمیشہ دامے دھرمے قدمے قلمے سخنے ہر طرح انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح سے سپورٹ کیا جیسے کہ ایک وزیر کا اپنے ایک مالک کو، اپنے سالار کو سپورٹ کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اور پھر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق اس امت کو کیا خوشخبری سنائی، وہ خوشخبریاں، چند خوشخبریاں میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں تو تم کہو کہ تم پر اللہ کی لعنت ہو تمہارے شر کی وجہ سے۔ اب آپ دیکھیے آج کے دور کے اندر ہمیں ایسے لوگ بھی ملتے ہیں کہ جو نعوذ باللہ ان کے فضائل بیان کرنے کی بجائے امت کو لڑانے اور توڑنے کے لیے ان کی شان میں تنقیص کرنے کے اوپر مصر ہیں۔ تو ان کو ایک ہی بات کہوں گی کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یہ چراغ وہ ہے جس کو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عمر جنتیوں کا چراغ ہے۔ تو جس چراغ کو اب اللہ کے محبوب نے، جو سراج منیرہ ہیں، جو وہ روشن چراغ ہے جس کو اللہ نے روشن کیا، وہ فرما رہے ہیں کہ عمر
जन्नतियों का चिराग है, ये ज़मीन के किसी बदबख्त के बुझाने से नहीं बुझेगा। ज़मीन पर जितनी मर्जी को इनकी शान में हर्जा सराई कर ले, वो इसी के मुताबिक, और उसकी मुराद क्या है कि वो आसमान की तरफ मुंह करके थूकता है, और जब कोई आसमान की तरफ मुंह करके थूकता है तो थूक उसके अपने ऊपर आकर गिरता है। तो वो जो मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक रिश्ते से खुसर हैं, जो आप जैसे हम कहते हैं कि दामाद का रिश्ता और खुसर का रिश्ता इतना करीबी रिश्ता होता है कि हदीस पाक के मुताबिक वो बाप का रिश्ता होता है। आपने फरमाया 3 लोगों को बाप का दर्जा देता हूं, एक वो जो तुम्हारे दुनिया में आने का बाइस बना, दूसरा वो जिसने तुम्हें तालीम दी, और तीसरा वो जिसने तुम्हें बेटी दी। तो देख लीजिए कि मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ इनका क्या रिश्ता है। और फिर बाद में सैयदना अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम इनके खुसर बने, उनकी बेटी सैयदा उम्मे कुलसूम जो खातून करबला के साथ साथ रही, वो जब इनके हरम पाक में आई तो इनका मकसद क्या है, फरमाते हैं कि मैंने इनसे रिश्ता इसलिए जोड़ा है कि मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बरोज़ महशर तमाम रिश्ते, मेरे नसब के अलावा तमाम रिश्ते मुनक़ते हो जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि अहले बैत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरा रिश्ता जुड़ा रहे। तो ये वो हस्ती हैं जिन्होंने हमें अहले बैत अतहार की मोहब्बत सिखाई, हमें बताया कि ये वो कौन सा खानवादा है। फरमाते हैं कि या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मेरे सर पर बाल आपकी वजह से हैं, मुझे जो इज्जत मिली आपके नाना जान की वजह से मिली। उमर को कौन जानता था? उमर बकरियां चराने वाला वो शख्स था जिसका बाप उसको ये कहता था कि तुम्हें बकरियां भी चरानी नहीं आती। आज 22 लाख मुरब्बा मील के ऊपर जिसकी हुकूमत और सल्तनत के अंदर सूरज गुरूब नहीं होता, उसके अगर एक्सपेंशन है, आज उमर की कोई इज्जत है, इकराम है, हत्ता के उमर के सर के ऊपर जो बाल हैं वो भी आपकी निस्बत की वजह से हैं। तो ये वो हस्तियां हैं जिन्होंने हमें मोहब्बत अहले बैत अतहार सिखाई। तो आज अगर कोई इनकी शान में हर्जा सराई का मुर्तकिब होता है तो उसके लिए इमाम जलालुद्दीन सुयूती तारीख़ खुलफा के अंदर जो रिवायत लाए हैं, मैंने 92 न्यूज़ पे अपने प्रोग्राम के अंदर भी इस रिवायत को रखा है, और इसको मैं आप सबको भी रिक्वेस्ट करूंगी कि ऐसी चीज़ों को लाएं, खोलें, आवाम के सामने बयान करें, ताकि लोगों को पता चले कि जो पैरामीटर्स हैं वो नहीं है जो मेरे और आपके बनाए हुए हैं। पैरामीटर्स हमारे लिए कुरान और हदीस है, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कौल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में जो रिवायत इरशाद फरमाई, उसके मुताबिक ये इमाम तिरमिज़ी इस रिवायत को लाए हैं, और इसकी राविया कौन है? सैयदा आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिनके बारे में मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि 2/3 दीन आयशा से सीख लो। वो इरशाद फरमाती हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं देख रहा हूँ, यह हदीस पाक पैरामीटर है, यह हदीस पाक कसौटी है, यह हदीस पाक मयार है, अपने अपने ईमान का थर्मामीटर है। परख लीजिए कि आप और मैं किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। फरमाती हैं कि मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं देख रहा हूँ कि शयातीन, फर्स्ट कैटेगरी कौन सी है? शयातीन, सेकंड कैटेगरी जिन्नात, और थर्ड कैटेगरी बुरे आदमी। मैं दोबारा रिवाइज करती हूँ हदीस के अल्फाज को। मैं देख रहा हूँ कि शयातीन, जिन्नात और बुरे आदमी सब के सब उमर से दूर भाग रहे हैं। अब आप खुद देख लीजिए, इस हदीस पाक को कहाँ रखेंगे हम? वो जो लोग नाउज़ बिल्लाह सैयदना सिद्दीक़ अकबर और सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान में हर्जा सराई के मुर्तकिब होते हैं और अपने आप को कलेमा गो भी कहते हैं, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान हुज्जत है। इस फरमान के बाद वो अपने आप को कहाँ देखते हैं? या वो शयातीन में है, या वो जिन्नात में है, या वो बुरे आदमी है। ये बात मैंने नहीं कही, तिरमिज़ी शरीफ सिहाह सित्ता से मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाई है। तो कुर्बान जाइए उन सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ऊपर जिनकी हुकूमत सिर्फ 22 लाख मुरब्बा मील पर नहीं, जिनकी हुकूमत दरियाओं पर भी थी, जिनकी हुकूमत जिन्नात पर भी थी, जिनकी हुकूमत हवाओं पर भी थी, जिनकी हुकूमत ज़मीन पर भी थी कि ज़मीन पर ज़लज़ला आता है तो सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कोड़ा मारते हैं और
عمر کا درہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درے کے بارے میں مشہور تھا کہ عمر کی تلوار سے عمر کا درہ زیادہ ہیبت ناک ہے. کیوں؟ بازار میں نکلتے اکاؤنٹیبلٹی بیورو قائم کی اور جہاں دیکھتے کوئی دیانتدار جو ہے وہ بددیانتی کر رہا ہے تو آپ وہیں پر حد جاری فرماتے. کسی کی جرت نہیں تھی کہ ان کے دور کے اندر ملاوٹ کر سکے, ان کے دور کے اندر کم تول سکے, ان کے اندر غریبوں کا استحصال کر سکے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر فرات کے کنارے بکری کا بچہ بھی مر جائے تو میں سمجھتا ہوں اس کا مواخذہ بروز محشر عمر کی گردن پہ ہوگا. آج کس دور حکمرانی کی بات کرتے ہیں؟ یہ وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جب مصر فتح ہوا اور جب بیت المقدس فتح ہوا, آپ اس کی چابیاں لینے کے لیے جب تشریف لاتے ہیں تو آپ کے جسم اطہر پر جو لباس ہے اس کے اوپر 17 پیوند لگے ہوئے تھے اور 4 پیوند آپ کے شانہ مبارک کے اوپر تھے. اور راوی لکھتا ہے, مورخ لکھتا ہے کہ 4 پیوند الگ الگ کپڑے کے ٹکڑوں کے لگے ہوئے تھے. یہ وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آج ان کی شان میں ہرزہ سرائی ہوتی ہے. آج جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر اٹھ کے بکنا شروع ہو جاتا ہے. اپنے ایمان کا محاسبہ کیجئے, ان حدیث کو سامنے رکھے. محسن کشی اس امت کے اوپر کم از کم حرام کر دی گئی ہے. یہ امت جتنی مرضی کمزور ہو جائے لیکن یہ محسن کش نہیں ہو سکتی, یہ اپنے محسنوں کو نہیں بلا سکتی. تو وہ لوگ جن کی وجہ سے آج عالم اسلام کا پرچم پوری دنیا میں لہرایا, آج کیونکہ نان مسلمز نے لکھا کہ ایک عمر کے ساتھ اگر دوسرا عمر ہوتا تو آج پوری دنیا کے اندر اسلام کا جھنڈا سر بلند ہوتا. لوگ جن کے نام سے ڈرتے تھے آج کلمہ پڑھنے والے انہی کی ذات کو باعث نزا بنا کر بیٹھ گئے. تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضائل عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جو موافقات قرآن ہیں وہ کیا ہیں؟ 4 چیزوں کو, صرف 5 چیزوں کو میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے کہ میں وہ 30 کی 30 موافقات کو آپ کے سامنے رکھوں. کہ 5 وہ چیزیں ہیں میں بحیثیت عورت ہمیشہ ہاتھ جوڑ کے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں شکرانہ ادا کرتی ہوں کہ اے شہید امت, اے وہ محسن امت کہ جنہوں نے مجھ عورت پر بھی احسان کیا. مجھ عورت کی چادر پر جو پردہ, جو سر پہ جو پردہ اور چادر آئی وہ کس کی موافقات کی وجہ سے ہے, وہ کس کا مشورہ تھا, وہ کس کی رائے تھی, وہ کس کی موٹیویشن تھی. جو قرآن کی آیات ان بن کے اتر گئیں وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا, وہ ان کی رائے تھی. اور دوسری چیز کیا؟ حرمت شراب کا جب مشورہ آپ نے دیا اللہ نے قرآن میں آیت اتار دی. پھر مقام ابراہیم کو مسلح بنانے سے متعلق آپ نے رائے زمین پر دی, اللہ نے جبریل کو وحی دے کر قرآن کی آیات نازل کر دی. جنگ بدر کے معاملے میں اللہ نے آپ کی رائے کو قرآن کا موضوع بنا کر قرآن کا حکم اتار دیا. قیدیوں سے متعلق آپ کی رائے, جنگ شروع کرنے سے متعلق آپ کی رائے. اور پھر آپ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کے جنازے کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا گیا تو آپ اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر کھڑے تھے اور آپ فرما رہے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اسلام کو اس اندر کے میر جعفر نے بہت نقصان پہنچایا ہے, آپ اس منافق کے جنازے میں شریک مت ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی خاموش تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت جبریل امین کو قرآن کی آیات دے کر منع فرما دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ منافق کے جنازے پر نہیں جائیں گے. قربان جائیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست پر, ان کی بصیرت پر, جن کے بارے میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر قوم کا ایک محدث ہوتا ہے. محدث کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو انبیاء کے مثل بات کرتا ہے. میں حدیث کی جو مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر قوم کے اندر ایک محدث ہوتا ہے جو اس طرح بات کرتا ہے جس طرح انبیاء بات کرتے ہیں. تو میری قوم کا محدث عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اللہ نے عمر کی زبان پر حق جاری کر دیا ہے. جس دن تک عمر زندہ رہے گا اس دن تک یہ امت فتنوں سے بچی رہے گی. اور یہی وجہ ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت پر آئے, جب آپ کو غسل
دیا گیا تو آپ کے چہرہ انور سے چادر کفن کی ہٹا کر آپ رونے لگے، اور آپ اتنا روئے اور آپ نے فرمایا آج سورج اس شخص کے اوپر غروب ہوگا کہ جس سے بہتر نیک اعمال والا اللہ کے حضور کبھی پیش نہیں ہو سکتا۔ آج اس امت کے اوپر جو ہے خیر کا دروازہ بند ہو گیا، اب فتنوں کا دور شروع ہو جائے گا۔ اور پھر میں نے بھی اور آپ نے بھی تاریخ میں پڑھا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ کو بالکل سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح مسجد کے اندر، کوفہ کی جامع مسجد کے اندر ابن ملجم لعین نے کس طرح سے جو ہے وہ آپ کے خون اطہر سے اپنے ہاتھوں کو رنگا اور آپ کو جو ہے شہادت کے مرتبے تک جو ہے وہ پہنچانے کے لیے زخمی کر دیا۔ اور پھر آپ دیکھیے سیدنا امام حسن علیہ السلام کی شہادت، پھر سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت، وہ تو ایک سلسلہ چل نکلا۔ مگر جس وقت تک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات تھے اس وقت تک کسی کی جرت نہیں تھی۔ کیوں؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عمر تم جس راستے سے آتے ہو شیطان وہ راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے، وہ تمہارے سائے سے بھی ڈرتا ہے۔ تو وہ شیطان لعین، وہ جنات شیاطین، وہ برے لوگ شیاطین کہ جو سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آج بھی عرضہ سرائی کرتے ہیں، وہ اسی شیطان کے پیروکار، اس کے حامی، اس کے ناصر، اس کے مددگار ہیں جو اس وقت بھی فزیکلی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر اپنا راستہ بدل لیتا تھا۔ مگر آج اس امت کے اس عظیم محسن کی شان میں صرف چند وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں جن کو ہم ریفارمز آف عمر کہتے ہیں۔ عمر لا آج پوری دنیا کے اندر جن لوگوں نے لا پڑھایا، اور یہاں میری ایک بیٹی تشریف فرما ہے جو لائر ہیں، تو انہوں نے بھی لا پڑھا، عمر لا کو انہوں نے پڑھا، اور انہوں نے بہت سی وہ چیزیں پڑھی ہوں گی کہ جو ویسٹ بھی آج سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاز سے ڈرائیو کر کے اپنے ملکوں کے اندر اپنے قانون کے اندر نافذ کر کے بیٹھا ہے، لیکن وہ اس کو ویسٹ لا نہیں کہتے، وہ اس کو عمر لا کہتے ہیں۔ تو آج امت مسلمہ ان چیزوں کے اندر اس جو دور حکمرانی ہے اس کو کیوں فراموش کر کے بیٹھی ہے؟ جبکہ دیکھیے میں ایک نظر صرف اس فہرست پر مختصر جس کو میں شارٹ لسٹ کر کے لائی ہوں وہ آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ کیا کیا ریفارم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ بیت المال یعنی خزانہ قائم کیا، عدالتیں قائم کی، قاضی مقرر کیے۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کہ جو قاضی اور عدالتیں مقرر کی یہ سب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا۔ تاریخ اور سن قائم کیے، اور آج یکم محرم الحرام کی نسبت سے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی مشاورت کے ساتھ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلامک کیلنڈر کا آغاز کیا تو یہ معاملہ جو ہے وہ زیر غور تھا کہ سٹارٹ کہاں سے کریں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی تھی یکم محرم الحرام کو، اس دور کے اندر اس وقت سے ہم لوگ اس اسلامک کیلنڈر کو جو اسلامی تقویم ہے اس کو ہم شروع کریں گے۔ تو اس وقت میں اسلامک کیلنڈر کا آغاز سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا۔ امیر المومنین کا لقب آپ نے اختیار فرمایا، فوجی دفتر کا نظام، فوجداری کا نظام آپ نے مرتب کیا، والنٹیئرز کی تنخواہ، رضاکاروں کی تنخواہ آپ نے وہ محکمہ قائم کیا، دفتر مال آپ نے قائم فرمایا، پیمائش کا یعنی زمینوں کی جو جانچ پڑتال اور پیمائش تھی اس کا نظام آپ نے جاری کیا، مردم شماری آپ نے جاری کی، نہری نظام آپ نے جاری فرمایا، شہر آباد کرائے، کوفہ، بصرہ، فسطاط، موصل آپ نے نئی آبادیاں، نئے شہر بنائے۔ اور آج اسلام آباد کے اندر جو مندر کی تعمیر کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے جو فنڈز جاری کیے جاتے ہیں، کوئی پچھلی حکومت پہ ڈالتا ہے، کوئی اس حکومت پہ ڈالتا ہے، آج سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دور کے اندر سے ہدایت اخذ کرنے کا وقت ہے جب آپ نے یہ لا قائم کر دیا تھا کہ جہاں اسلامی فتوحات ہوں گی، نئے شہر آباد کیے جائیں گے، وہاں حکومت وقت جو ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ اس نے نئے مندر، نئے غیر اسلامی معبد خانے جو عبادت گاہیں ہیں وہ تعمیر کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ تو آج اس دور کے اندر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظام کو پڑھنے کی پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے
جو مقبوضہ ممالک تھے ان میں صوبوں کو آپ نے قائم کیا، پھر آپ نے محصولات کا پورا نظام قائم کیا، پھر تاجروں کو جو آپ کہہ لیجئے کہ جو ٹریڈرز تھے ان کی جو ایکسپورٹ تھی، امپورٹ ایکسپورٹ کا جو ایک پورا نظام تھا وہ آپ نے دوبارہ سے اسٹیبلش کیا اور ان کو اجازت دی، جیل خانہ جات کا نظام آپ نے قائم کیا، درہ آپ نے ایٹ دا اسپاٹ پنشمنٹ کا نظام جو اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے وہ آپ نے قائم کیا، اور ایک عورت ہونے کے ناطے سے میں پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسان کو آج پوری امت کی طرف سے سلام پیش کرتی ہوں کہ وہ عورت جس کو زندہ دفن کیا جاتا تھا اس خاتون کو آپ نے، ایک خاتون صحابیہ کو آپ نے اکاؤنٹیبلٹی چیف مقرر کیا، ان کو محتسب مقرر کیا، وہ خاتون جس کو اپنی مرضی سے جینے کا حق بھی نہیں تھا آپ نے اس کو ایک بہت بڑے منصب کے اوپر متمکن کر دیا، مختلف جگہوں پر عورتوں کو قاضی کا درجہ دیا۔ تو عورت آج سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سمجھ لیجئے کہ احسان مند ہونی چاہیے۔ راتوں کو گشت کر کے رعایا کے حال کو دریافت کرنے کا نظام آپ نے رائج کیا، پولیس کا محکمہ آپ نے قائم کیا، جا بجا فوجی چھاونیاں آپ نے قائم کی، گھوڑوں کی نسل کی تمیز کا نظام آپ نے قائم کیا، پرچہ نویسی کا آپ نے مقرر کیا نظام، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان مسافروں کے آرام کے لیے مکانات، سٹے ایریا، آج موٹر وے پہ آپ نکلیں آپ کو جگہ جگہ سٹے ایریا نظر آتے ہیں، کتنے سال پہلے کی بات ہے، چند سال پہلے کی بات ہے، مگر قربان جائیے فراست سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اس دور کے اندر جانتے تھے کہ حج کے لیے جو لوگ جائیں گے اور پھر اس کے بعد زیارت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روضہ پاک کی زیارت کو جو آئیں گے تو وہ درمیان کا علاقہ مسافروں کا، حج کا مسافروں کا علاقہ ہے، اس وقت میں آپ نے سٹے ایریاز قائم کیے۔ اور اس کے بعد دیکھیے جو لاوارث بچے ہیں، جو اسٹریٹ چائلڈ ہے، آج پوری دنیا میں اس نظام کو نافذ کرنے کا صحرا کس کے سر جاتا ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جو لاوارث بچے تھے ان کا وظیفہ اور ان کے لیے ایک پورا نظام بنایا۔ پھر اس کے بعد دیکھیے مختلف شہروں میں مہمان خانے تعمیر کرائے، جو گیسٹ ہاؤسز کا نظام ہے وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ آج UNO بڑی تڑاک پڑاک کرتی ہے کہ ہم نے آزادی کا، ہم نے غلام خریدنے کا نظام ختم کیا اور ریفارمز کی، نہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلاموں کی خرید و فروخت کو منع کر دیا، بین کر دیا، اور پہلی مرتبہ قاعدہ قائم کر دیا کہ اہل عرب گو نان مسلمز ہوں، مسلمان نہیں، اگر نان مسلمز بھی ہوں تو غلام نہیں بنائے جا سکتے، no one can buy to any human being۔ یہ جو نظام آج UNO اون کرنے کی کوشش کرتی ہے، یہ نظام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ اس کے بعد مفلوق الحال عیسائیوں اور یہودیوں کا جو روزینے مقرر کیے، جو مانگنے والے بیگرز ہیں، گداگر ہیں، جو ان کے لیے فنڈز مقرر کیے نان مسلمز کے لیے، اور یہ وہ نان مسلمز ہیں کہ جن میں سے ایک مجوسی بدبخت لعنتی ابو لولو فیروز ہی اٹھا اور آپ جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو ہے وہ باعث بنا، اور اس نے آپ کے اوپر خنجر کا وار کیا۔ تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نان مسلمز کو اعزازیے دے رہے ہیں، فنڈز دے رہے ہیں، ان کے لیے وظیفے مقرر کر رہے ہیں، ان نان مسلمز نے بھی ان کی کیا قدر پائی؟ تو غیر مسلموں کے لیے فنڈز مقرر کیے، مکاتیب قائم کیے، درسگاہیں بنائیں، اسکول بنائے، کالجز بنائے، یونیورسٹیز بنائی، اور اس سے آگے کی بات دیکھیے موٹیویشن کے لیے جو ٹیچرز تھے، جو لیکچررز تھے، جو اس دور کے فقہاء تھے، ان کے لیے تنخواہ مقرر کی۔ آج پاکستان کے اندر دیکھ لیجئے، پوری دنیا کے اندر دیکھ لیجئے، استاد کا کیا مقام ہے؟ جن قوموں نے ترقی کی انہوں نے اپنے استاد کو عزت دی۔ آج ہمارے پاکستان کے اندر استاد کی کیا عزت ہے، اس کا کیا مقام ہے؟ آج ایک جو اس ملک کے اندر جو کرپٹ حکمران ہے اس کی تنخواہ بھی دیکھ لیجئے، جو ایک MPA ہے وہ کیا وزارتیں اور وہ کیا حکومت کی مراعات کو جو ہے وہ انٹرٹین اس کو کیا جاتا ہے، اور ایک جو تعلیم دینے والا ہے اس کو کس ویٹیج میں رکھا جاتا ہے، آپ کو ہمارے اساتذہ کا احوال کھل کے سامنے آ جائے گا۔ اور اس کے بعد دیکھیے
کہ آپ نے کیا کیا کہ قرآن پاک کی جو ایک قرآن بورڈ بنایا اور قرآن کی نشر و اشاعت کا آپ نے سلسلہ جو ہے وہ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا. وہ جو آپ کی مشاورت سے دور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کام شروع ہوا تھا، کمپائلیشن آف قرآن کا، پبلیکیشن آف قرآن کا، قرآن کو کتابی شکل میں لانے کا، کیونکہ جنگ یمامہ کے اندر جب 700 حفاظ کرام شہید ہوئے اور واقعہ ہرا کے اندر جب 700 مسلمانوں کو شہید کیا گیا تو پھر اس وقت میں ضرورت محسوس کی گئی کہ قرآن پاک کو کتابی شکل دی جائے، کیونکہ اسلام کی جو فتوحات ہو رہی تھیں اس کے بعد آپ کو جو ہے مختلف جگہوں پر قرآن کو کتابی شکل کے اندر بھی بھیجنا تھا. تو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے قرآن پاک کو ایک کتاب کی شکل دیا، قیاس کا اصول قائم کیا، فجر کی نماز کے اندر الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کیا، نماز تراویح کو ایک جماعت پر امت کو متفق کیا، 3 طلاقوں کو جو ایک ساتھ دی جاتی تھیں طلاق بائنہ قرار دیا، شراب کی حد کے 80 کوڑے مقرر کیے، تجارت کے گھوڑوں پر زکوٰۃ مقرر کی، اور پھر دیکھیے وقف کا طریقہ ایجاد کیا، نماز جنازہ کی 4 تکبیرات پر امت کو جمع کیا، مساجد میں واعظ کا طریقہ قائم کیا، اور واعظین کے لیے، خطباء کے لیے جو آج مسجدوں کو اکھاڑا بنا کے بیٹھے ہیں، میں اللہ ماشاءاللہ میں سب کی بات نہیں کر رہی، میں ان کی بات کر رہی ہوں جو علماء سو ہیں آج، جنہوں نے مسجدوں کو کلاشن کوفوں کے ساتھ، جنہوں نے اپنے غنڈوں کے ساتھ، جنہوں نے اپنے بدماش کماش ٹولے کے ساتھ آج مسجدوں کو اور ممبر و محراب کو امت کو لڑانے کے لیے ایک فتنے کا اکھاڑا اور گڑھ بنا دیا. وہ سوچیں کہ ان کو جو تنخواہیں ملتی ہیں وہ کس شخص، کس ہستی کے مرہون منت ہیں جنہوں نے امت کو جوڑنے کے لیے ہمیشہ کام کیا. اور اس کے بعد اماموں کی تنخواہیں مقرر کی، مساجد میں راتوں کو روشنی کا انتظام کیا، حجب کہنے پر تعزیر قائم کی، اور اس کے علاوہ ایک طویل فہرست ہے. کم و بیش یہ 200 کے قریب وہ چیزیں ہیں جو اولیات عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے اس امت کو آپ نے تفویض فرمائی. میں بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں انشاءاللہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اپنے ان جو ذکر کربلا ہے ان موضوعات کے اندر ہم بات کریں گے، مگر آخر میں 2 باتیں صرف امت مسلمہ کی خاص طور پر ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ جو شیئر کرنا چاہتی ہوں. وہ کیا بات ہے آپ اس کے اوپر غور کیجئے کہ میں نے ابھی آپ کو حوالہ دیا یا ساریت الجبل کہ آپ مدینہ منورہ میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں ممبر کے اوپر، اور کوسوں میل دور جو آپ کے سپہ سالار جنگ لڑ رہے ہیں آپ اپنے وہاں پر بیٹھ کر ان کو دیکھتے ہوئے فرماتے ہیں اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ لو، پہاڑ کے پیچھے ہو جاؤ. اور جب ہفتے 10 دن کے بعد وہ واپس آتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ اس دن ہم نے یہ آواز سنی فلاں فلاں دن فلاں وقت کے اوپر، اور پھر تصدیق ہو گئی کہ وہ آواز سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. تو جو کوسوں میل دور بیٹھ کر موبائل فون کا نظام نہیں تھا، وائرلیس ہواؤں کے ذریعے سے وائرلیس کا کام جنہوں نے لیا، جن کی حکومت میں نے کہا کہ دریاؤں پر بھی تھی. میں آج ایک واقعہ آخر میں آپ سب کو امانت کے طور پر گوش گزار کر کے اس امت کے محسن کے احسان مندی کی دعوت دوں گی، اور وہ واقعہ خاص طور پر اپنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے لیے میں نقل کر رہی ہوں. آپ 92 نیوز پہ میرا پروگرام سنیے گا، اس کے اندر بھی میں نے اس کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے. میں ہر جگہ کیوں بیان کرتی ہوں؟ اس لیے سورہ تکویر قرآن پاک 30واں پارہ اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت و اذا الجبال سیرت. آپ اس آیہ کریمہ میں آگے دیکھیے 2 آیات جب ہمیشہ میں پڑھتی ہوں تو میں ہمیشہ کہا کرتی ہوں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کس جرم میں زندہ دفن کیا گیا. تو یہ وہ دور ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جس سے پہلے مسلمان اسلام سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اظہار نبوت اعلان نبوت فرمایا، آپ کی ولادت سے بھی قبل آپ دیکھیے کیا کیا جاتا تھا. مسلمان یا نان مسلم اس وقت میں تو آپ کو پتہ ہے دین حنیف تھا، تو اس دور کے اندر جس گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوتی تھی قرآن کے اندر آتا ہے اس شخص کا چہرہ ندامت سے سیاہ ہو جاتا تھا.
اس کو وہ زندہ دفن کر دیتا تھا، اور اگر زندہ رکھتا بھی تو وہ معاشرہ اس کو تانے دے دے کر مجبور کر دیتا تھا کہ وہ اس بیٹی کو زندہ دفن کر دے۔ دختر کشی کی یہ روایت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک چلتی رہی، اور اس کا نظام کیا بنا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیارے صحابی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس وزیر کا جو نظام جو ہے وہ ایکسپینشن ہوئی، اور آپ دیکھیے کہ یہ دور جب پھیلا تو اس دور کے اندر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے وہ جرنیل ہیں، جب مصر فتح ہوا تو انہوں نے اس دور کے اندر دیکھا کہ دریائے نیل کے اندر ہر سال ایک جوان لڑکی کو تیار کر کے سجا کے سنوار کے زیورات پہنا کے دلہن بنا کے دریائے نیل خشک ہو جاتا، اور اس خشک دریا کے درمیان کے اندر اس لڑکی کو جا کر رکھ دیا جاتا اور اس لڑکی کی بلی چڑھائی جاتی، جو آج انڈیا کے اندر بھی آپ نے دیکھا سنا ہوگا کہ کئی جو دیویاں اور دیوتا ہیں ان کو راضی کرنے کے لیے لڑکیوں کو اس طرح سے ذبح کیا جاتا ہے۔ تو اس دور کے اندر بھی توہم پرستی کا یہ حال تھا کہ اس لڑکی کو وہاں جا کر رکھ دیا جاتا اور اس کے بعد دریائے نیل جاری ہو جاتا۔ جب یہ بات سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلی تو انہوں نے اس کو وقتی طور پر روک دیا، دریا خشک ہو گیا، قحط سالی شروع ہو گئی، جانور بھوکے مرنے لگے، پیاس سے مرنے لگے، کھیتیاں خشک ہونے لگی۔ انہوں نے اپنے جو امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ یہ معاملہ ہے۔ آپ نے 2 خط لکھے، اور آپ نے ایک خط سیدنا عمر بن عاص جو گورنر تھے مصر کے ان کے نام لکھا، اور دوسرا خط آپ نے نیل کے نام لکھا۔ ایک خط جو اپنے گورنر کے نام لکھا اس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ قطعاً میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دیتا، دیکھو دختر کشی قرآن میں منع ہے، دختر کشی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کر دی، اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ خدارا کسی لڑکی کو کبھی اس طرح سے آج کے بعد دوبارہ دریائے نیل کے سپرد نہیں کیا جائے گا۔ اتنا کام کرو کہ میرا یہ خط جا کر نیل کی ریت میں ڈال دو۔ اس خط کی تحریر میں آپ کی نظر کرنا چاہتی ہوں۔ لکھتے ہیں، میں امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے نیل تجھے حکم دیتا ہوں کہ اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو ہم اللہ ہی سے تیرا جاری ہونا مانگتے ہیں، اور اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے اور اپنی مرضی سے رک جاتا ہے تو ہمیں تیری پرواہ اور ضرورت نہیں۔ قربان جائیے اس خط کے لکھنے والے پر کہ جب یہ خط دریائے نیل کی ریت میں ڈالا گیا تو مورخ لکھتا ہے کہ راتوں رات جب یہ خط رات کے اندھیرے میں ڈالا گیا تو صبح ہونے سے پہلے 16 ہاتھ تک پانی دریائے نیل کے اوپر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ وہ دن جائے اور آج کا دن آئے، آج تک دریائے نیل دوبارہ کبھی خشک نہیں ہوا۔ میں آج پوری امت کی بیٹیوں سے، ماؤں سے اور بہنوں سے یہ درخواست کروں گی کہ آج اس ہستی کی بارگاہ میں اپنے شکرانے کے طور پر 2 نفل پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں ہدیہ کریں کہ باری تعالیٰ میں جو بیٹی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے، جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے مرنے سے بچا لی گئی، دختر کشی کی رسم جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ کے لیے ختم فرما دی، میں ان کی احسان مند ہوں، اور یہ 2 نفل ان کی بارگاہ میں ایصال کریں۔ ان کو ہمارے ان نوافل کی ضرورت نہیں جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں، ان کو ہمارے ان نوافل کی حاجت نہیں، مگر ہمیں ان کی حاجت ہے، ہمیں ان کی شفاعت کی حاجت ہے، ہمیں ان کی نسبت کی حاجت ہے، اس نسبت کی حاجت ہے جس نسبت کی وجہ سے آج پاکستان کے اندر یہ وہ نسبت فاروقی ہے کہ عمر کی تلوار جس منافق کا سر قلم کر کے فاروق کا لقب پاتی ہے، وہ منافق جو بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ ماننے سے انکار کرتا ہے، پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں آتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں بدبخت ٹھہر، تیرا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی۔ اندر جاتے ہیں، جا کے تلوار لاتے ہیں اور اس کا سر قلم کر دیتے ہیں۔ آج جس پاکستان کے اندر آپ اور میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس پاکستان کے اندر
اس سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس جو غیرت دینی، جو ناموس رسالت اور جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس سے خراج پا کر ایک طویل فہرست ہے کہ اس ملک کے اندر فاروقی غازی پیدا ہوئے۔ غازی عبد القیوم شہید کراچی میں، غازی عبد الرشید، غازی عبداللہ انصاری، غازی علم الدین شہید، غازی محمد صدیق، غازی امیر احمد، غازی عبداللہ شہید، غازی ناموس، غازی زاہد حسین، غازی فاروق احمد، غازی ممتاز قادری شہید، اور اب پشاور کے اندر جس غازی خالد نے اس گستاخ رسول کو، اس جھوٹے مدعی نبوت کو جس کا نام طاہر نسیم ہے، اس کو واصل جہنم کیا، یہ کس بارگاہ سے ہمیں یہ حریت فکر، یہ ناموس رسالت، یہ جرت اظہار اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر پہرا دینے کا جو جذبہ ہے کہاں سے ملا؟ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے ملا۔ تو میں آج امانت کے طور پر آپ سب کی نظر یہ چیز کرتی ہوں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار، آپ کی سیرت، آپ کی سنت اور آپ کے اس دور کے جو نظام آپ لے کر آئے، اس نظام کو آج دوبارہ یاد کیجئے، اس کو زندہ کیجئے، اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت، آپ کے جو گھر والے ہیں، آپ کے جو اصحاب ہیں، آپ کے جو صحابہ کرام ہیں، آپ کے جو چاہنے والے ہیں، جو آپ کی سنت کے پیروکار ہیں، ان سب زندگیوں کو، ان سب کی سیرت اور کردار کو آج اپنے نصاب کا حصہ بنائیے، اپنی محافل کا حصہ بنائیے، اپنے گھروں کے اندر، اپنے دلوں کے اندر، اپنی مساجد کے خطبات کے اندر ان لوگوں کی زندگیوں کو زندہ اور جاوید کرنے کی، جن کو قرآن نے دعویٰ کیا، جن کو قرآن نے کہا کہ ہم ان کو مردہ نہ گمان بھی نہ کرو، یہ زندہ ہیں، یہ رزق دیے جاتے ہیں، اور اس رزق کے اندر یہ ان کا ذکر بھی ہے، اس رزق کے اندر وہ ان کی عزت اور تکریم بھی ہے جو اللہ ہر لمحہ بڑھا رہا ہے، اللہ ہر لمحہ ان کو عزتیں، تعظیمیں اور تکریمیں دے رہا ہے، ان کے ذکر کو برکت اور دوام دے رہا ہے۔ تو آج میں آپ سب کے نام یہ پیغام کروں گی کہ لوٹ جا عہد نبی کی سمت رفتارے جہاں، پھر میری پسماندگی کو ارتقا درکار ہے۔ آج پاکستان کو، پورے عالم اسلام کو پھر کسی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کے حکمران کی ضرورت ہے۔ تو آج اس دور کے اندر اس نظام حکومت کو، اس نظام کو جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئے، اس کو یاد کریں، اس کو دہرائیں، اس کو زندہ کریں اپنی زندگیوں کے اندر، تاکہ ہمارے اس ملک کے اندر، ہماری امت مسلمہ کے اندر آج دوبارہ کوئی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس طرح کا ایسا مرد مجاہد، ایسا مرد قلندر پیدا ہو جو دریاؤں کو حکم دے تو دریا بھی راستہ دیں، جو ہواؤں کو حکم دے تو وہ بھی وائرلیس کا کام کریں۔ اللہ تعالیٰ میرا، آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور یہ نیا شروع ہونے والا جو سال ہے اس کو ہمارے لیے خیر، اس کو ہمارے لیے باعث منفعت اور باعث برکت بنائے، اور وہ جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کو حقوق دیے تھے، وہ جو مہر کا حق عورتوں کو دیا، وہ جو رائے دہی کا حق عورتوں کو دیا، وہ جو اپنی زندگی گزارنے کا حق عورتوں کو دیا، آج اس ملک کے اندر پھر کوئی اسی طرح کا فاروقی نظام رائج کرنے والا ہو، اور آنے والے سالوں کے اندر ہم اس ملک کے اندر اس نظام کو دیکھ سکیں، اس کو جانچ سکیں، اس کو پرکھ سکیں اور اس کو آزما سکیں۔ دعا مانگیے اور ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ آج چونکہ ماہ محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے، تو اس ماہ محرم الحرام کی نسبت سے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ کل شریف پڑھ لیجئے، تاکہ اہل بیت اطہار اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو یہ مبارک ہستیاں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ہم ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب کے لیے فاتحہ بھی پیش کر سکیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الحاسدين وانصرنا على القوم المنافقين یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب یا اللہ یا ارحم الراحمین یا رب العالمین۔ اے اللہ کریم، ہم گناہ گار، سیاہ کار، خطا کار تیری بارگاہ میں اللہ کریم امید اور یقین کے ساتھ تیرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے اہل بیت، ان کے اصحاب کا ذکر لے کر بیٹھے ہیں۔ اے اللہ کریم، اس محفل کو سجانا، اس ذکر کو کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ یا اللہ کریم، اس میں جو غلطیاں، کمیاں، کجیاں، کوتاہیاں ہو گئیں، اپنی رحمت، اپنے کرم، اپنے فضل سے ان کو معاف فرما دے۔ یا اللہ، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور کر کے اس کو پوری امت مسلمہ کے لیے توشہ آخرت بنا دے، ہم سب کے لیے باعث نجات اور باعث بخشش اور باعث شفاعت بنا دے۔ اے اللہ کریم، اس ذکر کی برکت سے اے اللہ اس ذکر کی حلاوت ہمیں نصیب فرما، ایمان کی قوت ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ کریم، اس کی برکت سے ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے کبائر اور صغائر کی مغفرت فرما دے۔ بلکہ اے اللہ تو کریم ہے، تیرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کریم ہے، تو ارحم الراحمین ہے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ آنے والا نیا اسلامی سال پوری امت مسلمہ کے لیے امن کا، عافیت کا، سلامتی کا، خیر کا، برکت کا اور غلبے کا سال بنا دے۔ حضور کی پوری امت پہ رحم کرم اور فضل فرما دے۔ یا اللہ، ہر امتی کی جائز دلی خواہشات کو پورا فرما۔ جو لوگ مقدر کی سختیوں میں، تنگیوں میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، بیماریوں میں، آفتوں، بلاؤں کے اندر مبتلا ہیں، اے اللہ کریم، اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرہ والدعا کے صدقے، آپ کی دعاؤں کے صدقے، آپ کی آنسوؤں کے صدقے، آپ کی عبادتوں کے صدقے، اے اللہ کریم، آپ کے اصحاب کی، آپ کی آل کی قربانیوں کے صدقے ہر امتی کے احوال پہ اپنا فضل و احسان فرما دے، سب کی پریشانیوں کو خوشیوں میں تبدیل فرما دے، فراخیاں، آسانیاں، راحتیں، اور اے اللہ کریم سب کو برکتیں عطا فرما دے، جان، مال، رزق اور اللہ علم اور عمل کی برکتیں عطا فرما، اولاد میں برکتیں عطا فرما، علم نافع، عمل صالح عطا فرما، عمل مقبول عطا فرما۔ یا اللہ کریم، آنے والا نیا سال کشمیر، فلسطین، جہاں جہاں مسلمان انڈیا کے اندر پس رہے ہیں، ظلم کا شکار ہیں، اے اللہ ان کی آزادی کا سال بنا دے، ان کے غلبے کا سال بنا دے، امت کو جوڑ دے، اتحاد امت فرما۔ اے اللہ، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کا ادب کرنے والا بنا، آپ کی آل اور آپ کے اصحاب کی تعظیم اور تکریم اور نصرت و اعانت کرنے والا بنا۔ اے اللہ، ہمیں ان کے نام لیواؤں میں شامل فرما، ان سے محبت کرنے والوں میں شامل فرما، ان سے مودت اور عملی طور پر اپنے عمل سے، اپنے جان، مال اور اولاد سے اے اللہ اس محبت میں ہمیں کامل کر دے، اس محبت میں، اس آزمائش میں اے اللہ ہم سب کو کامل کرنا، پورا کرنا، خاتمہ بالخیر کرنا، خاتمہ بالایمان کرنا، آنے والی آفتیں، بلائیں، مصیبتیں، مقدر کی سختیاں دور فرما دے، ٹال دے۔ اے اللہ سب کو شفائے کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما۔ اہل خانہ پر، اہل محفل پر اے اللہ جو لوگ اس وقت ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہیں، جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں دائرہ بطول کے، اے اللہ جتنے بزرگ بھائی بہنیں،
بیٹیاں ہیں اے اللہ میرے اساتذہ کرام، میرے مشائخ، میرے والدین، اے اللہ جس جس کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے، رشتہ دار، عزیز و اقارب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری امت کے اے اللہ تمام مرحومین کی بخشش مغفرت فرما دے، سب پر رحم کرم اور فضل فرما دے۔ جو لوگ زندہ ہیں ان کی زندگی میں برکت اور خیر عطا فرما، ان کو جان مال عزت آبرو کی اے اللہ عافیت کی سلامتی عطا فرما۔ اے اللہ میرے اساتذہ کی خیر فرما، میرے مشائخ کی خیر فرما، جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما۔ جن جن نے دعا کے لیے کہا اے اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما، سب کی حاجتیں، آرزویں، تمنائیں، مرادیں اے اللہ اپنی رحمت، اپنے کرم اور اپنے فضل سے پوری فرما۔ یا اللہ کریم ہمیں اس ذکر کو کرنے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اس میں تاثیر عطا فرما، اس میں برکت عطا فرما، اس میں قبولیت عطا فرما، ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرما۔ اے اللہ اپنی بارگاہ سے کرم، فضل اور اے اللہ رحمت کی اے اللہ مہر لگا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعرہ لگانا مت بھولیے، یہ نعرہ ہمارے ایمان کو جلا بخشتا ہے، تقویت دیتا ہے، ہمارے اندر جذبہ حریت اور جذبہ حب الوطنی پیدا کرتا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کل انشاءاللہ اسی وقت آپ سے ذکر کربلا کے اندر امام علی مقام علیہ السلام کے خانوادے کی قربانیوں اور ان سرفروشان اسلام کے وہ جو کربلا کے محرکات تھے، وہ جو وجوہات تھیں، وہ کیا ہوئیں کہ یہ پورا خانوادہ کربلا کے میدان کے اندر 2 محرم الحرام کو آ کر خیمہ زن ہوا۔ انشاءاللہ اس حوالے سے بات کریں گے انشاءاللہ بشرط زندگی، بشرط خیریت۔ کل آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔